یہ وہ لڑائیاں تھیں جنہوں نے برصغیر کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا، جب ہندو شاہی اور غزنوی ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے۔ ان دونوں سلطنتوں کے درمیان لڑائیوں کا آغاز کب اور کیسے ہوا؟ محمود غزنوی اور جیا پالا کے درمیان لڑائی سے پہلے سبکتگین اور جیا پالا کے درمیان کیا جھگڑا تھا؟ کابل اور غزنی کی لڑائی کیسے ان غزنویوں کو پنجاب کھینچ لائی؟ وہ لڑائیاں جن کے بعد پنجاب اور برصغیر کی تاریخ کا دھارا بدل گیا۔ ان لڑائیوں کا آغاز کیسے ہوا، جانیے اس ویڈیو میں۔ پنجاب اور ہندوستان کی تاریخ کا شاید یہ وہ لمحہ تھا جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اس لمحے نے یہاں کی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ ہندو شاہیوں اور غزنویوں کے درمیان ہونے والی لڑائیاں وہ تھیں جن کی آؤٹ کم برصغیر کی پالیٹکس، سوسائٹی اور کلچر کا ایک اہم موڑ ثابت ہوئی۔ ان لڑائیوں کو لڑنے والے تاریخ میں امر ہو گئے، لیکن ان کرداروں اور ان کی بہادری پر ابھی بھی بحث ہوتی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس وقت تاریخ کے سورسز محدود تھے، حقائق بھی اتنے کلیئر نہیں تھے، اس لیے ان لڑائیوں کی آؤٹ کم کو ہر کسی نے اپنے اپنے پسندیدہ نظریے کے ساتھ ایکسپلین کرنے اور سمجھنے کی کوشش کی، اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی بھی۔ آج کی ویڈیو میں یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر حقیقت کیا ہے، اور ان لڑائیوں کے حوالے سے ہسٹوریکل سورسز کیا کہتے ہیں، ان لڑائیوں سے پہلے، ان لڑائیوں کے وقت اور بعد میں کیا ہوا تھا۔ یوں ان لڑائیوں سے فیکٹ اور فکشن کو الگ الگ کر کے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ان لڑائیوں کا بیک گراؤنڈ سمجھنا ضروری ہے۔ اس وقت گندھارا اور پنجاب کے یہ علاقے ہندو شاہی ڈائنیسٹی کے انڈر تھے۔ انہیں کابل شاہی یا ادے شاہی بھی کہا جاتا تھا، اور یہ اپنے سے پہلے رول کرنے والے ترک شاہیوں کی ہی ایک برانچ تھی جنہوں نے ان علاقوں میں اپنی اتھارٹی قائم کر لی تھی۔ ان سے پہلے ترک شاہیوں کو عباسیوں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ہندو شاہیوں کے زیر اثر علاقوں میں گندھارا اور ایسٹرن افغانستان کے علاقے شامل تھے، اور ستلج تک کے علاقے بھی ان کے کنٹرول میں تھے۔ ہندو شاہیوں کا دور 843 سے 1026 تک کا تھا۔ 843 میں ترک شاہیوں کے بعد راجہ کلر نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ البیرونی نے تاریخ الہند میں لکھا ہے کہ ترک شاہیوں کا آخری راجہ لگا ترمن تھا، اور کلر اس کا وزیر تھا۔ لوگ راجہ سے خوش نہیں تھے اور وزیر سے اس کی شکایت کرتے رہتے تھے۔ وزیر نے راجہ کو زنجیروں میں باندھ کر قید خانے میں ڈال دیا اور یوں تخت پر خود قبضہ کر لیا۔ ہندو شاہیوں کے تقریباً 200 سالہ اقتدار کے دوران انہیں کئی اتار چڑھاؤ دیکھنے پڑے۔ ہندو شاہیوں کے انڈر علاقے کو ہند کہا جاتا تھا، اور یہ نام بھی مسلم لٹریچر میں ہی دیا گیا تھا، جہاں سندھ یا سندھو دریا کی وجہ سے ان علاقوں کو سندھ کا نام دیا گیا، جو بگڑ کر ہند بن گیا۔ ایم ایلیٹ نے ہسٹری آف انڈیا میں گندھارا کو راجپوتوں کا ملک لکھا ہے۔ مسلم ہسٹورین المسودی نے قندھار یا گندھارا کے بادشاہ کو ہہج کا نام دیا ہے۔ مسودی کا بھی لکھنا ہے کہ راجپوت ان علاقوں کو رول کر رہے تھے جو کشتریہ تھے، جنہیں ایلیٹ جیسے ہسٹورین نے چھج یا چھچ لکھا ہے۔ انگلش ہسٹورین اور آرکیولوجسٹ الیگزینڈر کننگہیم کا کہنا ہے کہ یہ جنجوا راجپوت تھے، جو کہ سالٹ رینج کا ایک قبیلہ تھا۔ جنجوؤں کی تاریخ کو چائنیز سورسز میں بھی ٹریس کیا جاتا ہے، جہاں ان کا نام جوان مینشن کیا گیا ہے۔ الیگزینڈر کننگہیم کا خیال ہے کہ جے پال بھی جنجوا ہی تھا، لیکن البیرونی کا کہنا ہے کہ کلر، جو کہ ہندو شاہی ڈائنیسٹی کا فاؤنڈر تھا، وہ برہمن تھا۔ غزنی ایمپائر یا ڈائنیسٹی سبکتگین نے 977 میں قائم کی تھی، لیکن مسلمان اس سے پہلے ہی خراسان اور کابل تک کے علاقوں میں پہنچ چکے تھے۔ خلیفہ المامون کے زمانے میں عباسیوں نے 815 میں ترک شاہیوں کو شکست دے کر کابل پر قبضہ کیا تھا۔ ان علاقوں میں سامانی ایمپائر کی بنیاد 819 میں رکھی گئی، اور خراسان کے علاقے اس میں شامل تھے۔ یہ پہلے عرب عباسیوں کے انڈر تھے، لیکن پھر ان سے انڈیپینڈنٹ ہو گئے۔ الپتگین سامانیوں کا ہی خراسان میں ایک سپہ سالار تھا، جو کہ ترک النسل تھا، اور 962 میں غزنی کا گورنر بنا، اور پھر سامانیوں سے سیمی انڈیپینڈنٹ ہو گیا۔ سبکتگین الپتگین کا ترک النسل غلام تھا، اور اس نے اپنے آقا الپتگین کی بیٹی سے ہی شادی کی تھی، اور یہ اپنے سسر کے انتقال کے بعد غزنی کے تخت پر بیٹھا۔ سبکتگین کا بیٹا محمود تھا، جس نے سلطنت کے علاقوں کو بعد میں خاصا ایکسپینڈ کیا، اور یہ اپنی پیک پر افغانستان، پاکستان اور نارتھ انڈیا کے علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ راجہ جے پال یا جیا پالا بھیما دیوا کا جانشین تھا، اور اس کے بعد ہندو شاہی ڈائنیسٹی کا رولر بنا۔
जियापाला को हिंद का राजा भी लिखा गया है। जियापाला कौन था, इस हवाले से दो रवायात हैं। कनिंघहैम और एच.एम. एलियट का कहना है कि जियापाला का अपने से पहले हिंदू शाही राजा भीमा देवा से कोई ब्लड रिलेशन नहीं था और वो एक मुख्तलिफ फैमिली से था। इसी वजह से इनके नाम में फर्क है। जियापाला से पहले आने वाले हिंदू शाही अपने नाम के साथ देवा लगाते थे, लेकिन जियापाला और उसके बाद आने वाले 4 बादशाहों ने अपने नाम के साथ पाला लगाया। लेकिन बहुत से हिस्टोरियंस का ये मानना है कि जियापाला भीमा का ही बेटा था और उसी डायनेस्टी में से था जिसकी बुनियाद कल्लर ने रखी थी। अल-बैरूनी ने तारीखुल हिंद में हिंदू शाही डायनेस्टी का जो फर्स्ट हैंड अकाउंट दिया है, शायद इसी वजह से आज इनके बारे में इतनी मालूमात मैसर हैं। इसने तमाम हिंदू शाही राजाओं की एक लिस्ट मुरतब की थी जिसमें जियापाला भी शामिल था। तारीख गुजीदा में लिखा है कि जियापाला हथयाल का बेटा था। फरिश्ता ने इसके वालिद का नाम अश्तपाल लिखा है। जियापाला हिंदू शाही डायनेस्टी का रूलर 964 में बना और उस वक्त उसके कंट्रोल के इलाकों में लघमान से लेकर कश्मीर और फिर सरहिंद और मुल्तान तक के इलाके भी शामिल थे। हिंदू शाहियों और गजनवियों के दरमियान इस कॉन्फ्लिक्ट की एक हिस्ट्री थी जिसे समझना जरूरी है। हिंदू शाहियों के एक तरफ अरब मुल्तान और मंसूरा के इलाकों को कंट्रोल कर रहे थे, तो दूसरी तरफ गजनी और काबुल सुबक्तगीन के पास थे। यूं इस हिंदू शाही सल्तनत के 2 बॉर्डर्स पर मुसलमान मौजूद थे। गजनी और काबुल के इलाके इससे पहले हिंदू शाहियों के पास थे और वो उस वक्त सामानियों से इनका कंट्रोल फिर से हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले जब अरब अब्बासियों ने खलीफा मामून के ज़माने में खुरासान और काबुल के इलाकों पर हमला किया था, तो बेशतर तुर्क शाहियों ने तो इस्लाम कबूल कर लिया था। 870 में याकूब इब्न लेस ने सिस्तान के इलाकों में सफारी या सफारिड डायनेस्टी की बुनियाद रखी, तो उसने जुम्बिल डायनेस्टी को शिकस्त देकर जाबुलिस्तान पर कब्जा कर लिया था। जाबुलिस्तान का जो इलाका था, इसमें मौजूदा अफगानिस्तान और ईरान के इलाके शामिल थे और इसका जो मेन टाउन और कैपिटल गजनी था। कुछ जुम्बिल लड़ाई के बाद काबुल के इलाकों में चले गए, जिस पर उसने काबुल की तरफ मार्च का फैसला किया। याकूब इब्न लेस ने समांता, जो कि एक हिंदू शाही बादशाह था, उसे 870 में काबुल की लड़ाई में शिकस्त दी थी और यूं काबुल हिंदू शाहियों के हाथ से निकल गया था। काबुल इसके बाद याकूब की वफात तक सफारत कंट्रोल में ही रहा, लेकिन फिर इसके बाद एक हिंदू बादशाह ललिया ने ईयर 900 तक काबुल पर फिर से कब्जा कर लिया। ललिया ने जाबुलिस्तान पर भी कंट्रोल फिर से इस्टेब्लिश कर लिया। तारीख सिस्तान में लिखा है कि तोरमाना और असाता, जो कि ललिया के बेटे और गवर्नर थे, उन्होंने अमर लेस की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए ईयर 900 में गजनी पर हमला करके वहां के सफारत गवर्नर फरदागीन को शिकस्त दी थी। सामानी एम्पायर की बुनियाद इससे पहले 819 में रखी जा चुकी थी। इसके बाद जब भीमा हिंदू शाही डायनेस्टी को रूल कर रहा था, तो सामानी गवर्नर अलब्तगीन ने 962 में जाबुलिस्तान और काबुल पर लाविकों को निकालकर फिर से कंट्रोल हासिल कर लिया था। लाविक हिंदू शाहियों के एलाइज थे। लाविक राजा भागकर हिंदू शाहियों के पास आ गया। 963 में भीमा ने फिर से गजनी पर कब्जा कर लिया था और सामानियों को इन इलाकों से बाहर धकेल दिया था। लेकिन भीमा की वफात के बाद 965 में लाविकों के हाथ से फिर से गजनी निकल गया और इस पर अलब्तगीन के बाद आने वाले इसके जानशीन अबू इसहाक इब्राहिम ने कब्जा कर लिया। 966 में इसके बाद बेलख्तगीन के पास गजनी का कंट्रोल आ गया। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ काबुल और गंधारा के इन इलाकों में हिंदू शाहियों पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। एक तो आसपास के इलाकों में इस्लाम फैलना शुरू हो गया था, तो दूसरी तरफ सामानी मुसलसल हिंदू शाहियों के लिए खतरा बने हुए थे और ये टेंशन अब बढ़ती जा रही थी। इसलिए इन दोनों का एक बड़ा और फैसला कुन टकराव होना लाजमी था। 975 से 77 के दरमियान गजनी के लोगों ने उस वक्त के सामानी गवर्नर मुर्तगीन के खिलाफ बगावत की, तो गजनी के लोगों ने लाविकों को फिर से आने की दावत दे डाली। उस वक्त हिंदू शाही का राजा जियापाला बन चुका था और उसने जाबुलिस्तान के इन बागी लाविकों को सपोर्ट करने का फैसला कर लिया। जियापाला इस इंटरवेंशन में इन इलाकों को वापस लेने की एक अपॉर्चुनिटी भी देख रहा था। जियापाला ने अपने बेटे की कमांड में 40,000 सिपाहियों को इन लावकों की मदद करने के लिए भेजा। यह नंबर गजनी की फोर्सेस के मुकाबले में बहुत ज्यादा था।
کہتے ہیں یہ کمبائنڈ فورسز جب چرخ کے مقام پر پہنچی تو سبکتگین نے 500 گھڑ سواروں کے ساتھ ان پر حملہ کر دیا۔ اس لڑائی کو بیٹل آف چرخ بھی کہا جاتا ہے۔ سبکتگین کا یہ حملہ بہت زوردار تھا۔ اس حملے نے اس جنگ کا رخ موڑ دیا۔ سبکتگین کی فورسز نے دونوں حملہ آور کمانڈرز باغی لیڈر ابو علی لاوک اور جیا پالا کے بیٹے کو ایک لڑائی کے بعد مار ڈالا۔ اس لڑائی میں جیت کے بعد سبکتگین اب غزنی کا حکمران بن گیا۔ کابل اس کے بعد ہندو شاہیوں کے پاس سے ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ رائٹر اور ہسٹورین عبد الرحمن، جنہیں ترک شاہی اور ہندو شاہی ڈائنیسٹی پر ایک اتھارٹی مانا جاتا ہے، ان کا کہنا ہے کہ سبکتگین نے بورتگین کو بھی تخت سے ہٹا دیا اور اس نے یوں غزنی ڈائنیسٹی کی بنیاد بھی رکھ دی۔ اس لڑائی کے بعد 20 اپریل 977 کو سبکتگین غزنی کے تخت پر بیٹھ گیا۔ چرخ کی یہ لڑائی ایک طرح سے اس کے اور جیا پالا کے درمیان ہاسٹیلیٹیز کا آغاز بھی تھا۔ عبد الرحمن کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ وہ لڑائی تھی جس کے بعد ہندو شاہیوں اور ترکوں کے درمیان جنگ بند ہی نہیں ہوئی۔ دونوں کے درمیان اب بارڈر پر ٹینشن بڑھنے لگی تھی۔ جیا پالا کے لیے سب سے بڑا کنسرن اب اس کا یہ بارڈر بن چکا تھا۔ دوسری طرف چرخ کی لڑائی کے بعد سبکتگین کا گراف اوپر جانے لگا تھا اور وہ اپنے حملوں اور ارادوں میں اور زیادہ بولڈ ہو چکا تھا۔ غزنی کے تخت پر بیٹھنے کے بعد اس نے ہندو شاہی ڈائنیسٹی کے ساتھ بارڈر پر کچھ مزید علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اس پر جیا پالا خاصا غصے میں آ گیا اور اس نے غزنی پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دونوں کے درمیان ایک اور لڑائی کی تیاری شروع ہو گئی۔ 986 اور 87 میں ہندو شاہی کا راجہ جیا پالا اب خود فوج لے کر غزنی کی طرف نکلا اور اس نے مارچ شروع کیا۔ یہ ایک بہت بڑی فوج تھی اور جو لگتا تھا کہ وہ اس ایشو کو ونس اینڈ فار آل سیٹل کرنا چاہتا ہے۔ غزاق کے مقام پر دونوں کی فورسز کا ٹکراؤ ہوا اور اس لڑائی کو بیٹل آف غزاق بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لڑائی 988 میں ہوئی۔ یہ جنگ کئی دن تک چلتی رہی، کوئی فیصلہ نہ ہو سکا اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا کوئی نتیجہ بھی نہیں نکلے گا۔ دونوں فوجوں کی ٹکر برابر کی تھی، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ اس لڑائی کا رخ بدلنا شروع ہو گیا اور ہندو شاہیوں کی پوزیشن کمزور ہو گئی۔ اس کی وجہ اس جنگ کے دوران آنے والا ایک طوفان بتایا جاتا ہے۔ فرشتہ کا کہنا ہے کہ یہ ایک برفانی طوفان تھا جس میں جیا پالا کی فوج کی بہت تباہی ہوئی۔ فرشتہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ ایک ایسا طوفان تھا جس میں ایسا لگا کہ آسمان ہی نیچے آ گیا ہے اور دن رات میں بدل گیا ہے۔ بیشتر جانور مارے گئے اور دونوں طرف کے ہزاروں سپاہی ہلاک ہو گئے۔ ترکوں کی اس طوفان میں کم تباہی ہوئی۔ ہندوستانی گرم موسم کے عادی تھے، حملہ کرنے کے لیے فوج لے کر وہاں آئے ہوئے تھے، اس لیے ان کا نقصان زیادہ ہوا۔ جیا پالا کو لگا کہ مکمل شکست سے بچنے کا راستہ اب ٹریٹی ہی ہے اور اس کے لیے اس نے بات چیت کا آغاز کر دیا۔ یہ بات چیت بھی تقریباً ناکام ہو گئی تھی کیونکہ سبکتگین کا بیٹا محمود، جو اس وقت اس جنگ میں بطور جنرل شریک تھا، وہ یہ چاہتا تھا کہ جنگ چلے اور اس کا کوئی فیصلہ ہو۔ اس نے اپنے باپ کو بھی یہی مشورہ دیا کہ فیصلہ ہونے تک جنگ ہی لڑی جائے، لیکن سبکتگین کو یہ لگا کہ اگر جنگ جاری رہی تو ہو سکتا ہے کہ شکست سے پہلے ہندو شاہی اپنے ساتھ لائے ہوئے قیمتی سامان اور جواہرات کو بھی آگ لگا دیں گے یا تباہ کر دیں گے۔ محمود کو بھی اس فیصلے کو ماننا پڑا کیونکہ یہی ڈر تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی ہاتھ نہ آئے۔ ایک رائٹر محمد ناظم کے مطابق طے پایا کہ جیا پالا 1,00,000 شاہی درہم، 50 ہاتھی اور بارڈر پر موجود کچھ قلعوں کو بطور تاوان سرنڈر کرے گا اور یوں یہ معاہدہ ہو گیا۔ اس لڑائی اور معاہدے کے بعد لمغان اور پشاور کا درمیان کا علاقہ سبکتگین کے کنٹرول میں آ گیا۔ جیا پالا اس معاہدے کے بعد واپس چلا گیا۔ اس کے ساتھ اس واپسی کے سفر میں کچھ غزنوی کمانڈر بھی تھے جنہیں جیا پالا نے یہ فورٹس ہینڈ اوور کرنے تھے۔ اس کے بدلے میں جیا پالا کے کچھ فوجی اور رشتہ دار سبکتگین کے پاس ایک گارنٹی کے طور پر رہے، لیکن جیا پالا جب واپس پہنچا تو اس نے معاہدہ ختم کر دیا اور ساتھ آنے والے سبکتگین کے کمانڈرز کو جیل میں پھینکوا دیا۔ جیا پالا کو یہ امید تھی کہ سبکتگین اب پرزنر ایکسچینج کرے گا تو اس کے اپنے سپاہی اور رشتہ دار بھی واپس آ جائیں گے۔ دوسری طرف اب سبکتگین کو نہ تو ٹریبیوٹ ملا اور ساتھ ہی اس کے کچھ اپنے جنرل اب جیا پالا کی قید میں تھے۔ پہلے تو جب اسے یہ خبر ملی تو اسے یقین نہیں آیا، لیکن مختلف ذرائع نے جب اس بات کی تصدیق کی کہ جیا پالا نے ایسا ہی کیا ہے تو وہ سخت غصے میں تھا۔ اس نے ایک فوج لے کر جیا پالا کی ٹیریٹری کی طرف مارچ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے لمغان اور اس کے آس پاس کے علاقوں کو پھر سے تباہ کر دیا۔ اس کی فوجوں نے وہاں موجود مندر تباہ کر کے گھروں کو بھی آگ لگا دی۔ سبکتگین کا یہ موو بہت بولڈ تھا اور اس نے یہ موو کر کے اب جیا پالا کی ٹیریٹری کے اندر جا کر اسے چیلنج کیا تھا۔ اس نے جیا پالا کو اب ایک ایسی پوزیشن میں لا کھڑا کیا تھا جہاں اسے اس کا جواب دینا ہی تھا۔
جیاپالا نے اب سبکتگین کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک بڑی فورس تیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے اس نے دیگر راجاؤں سے مدد لینے کا سوچا اور درخواست بھیجی۔ فرشتہ نے لکھا ہے کہ اس وقت دلی، اجمیر، کالنجر اور کنوج کے راجاؤں نے جیاپالا کا ساتھ دیا۔ جن راجاؤں نے جیاپالا کا ساتھ دیا ان کے بارے میں صرف ہسٹورین فرشتہ نے ہی لکھا ہے۔ ان سٹیٹس کے نام اس وقت کے ہسٹورینز یا لٹریچر میں نہیں ملتے، لیکن بہرحال جیاپالا نے اس وقت ایک بڑی فوج جمع کر لی جس میں انفینٹری اور کیولری یعنی گھڑ سوار بھی شامل تھے۔ فرشتہ اور بدایونی نے لکھا ہے کہ اس فوج کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ تھی، جس میں کیولری اور انفینٹری بھی شامل تھی۔ ان دونوں فوجوں کا ٹکراؤ کندی کے مقام پر ہوا جو کہ لمغان کے قریب تھا اور موجودہ افغانستان کے صوبے ننگرہار میں ہے۔ یہ لڑائی 991 میں ہوئی۔ رائٹر ای کاول کا ہسٹری آف انڈیا میں لکھنا ہے کہ سبکتگین نے ایک ٹیلے پر چڑھ کر اس بڑی فوج کو جب دیکھا تو اسے یہ فوج ایک سمندر کی طرح دکھائی دے رہی تھی، جس کی وجہ سے اسے لگا کہ لڑائی کا پہلا پلان اب شاید اس طرح سے کام نہ کرے۔ اس نے فوری اپنے جنرلز کی ایک میٹنگ کال کر لی۔ اس کا سوال یہی تھا کہ اتنی بڑی فوج کا کیسے مقابلہ کیا جائے۔ اسے اب اپنی حکمت عملی بدلنا تھی، ورنہ نہ تو اس کی فوج یہ مقابلہ کرنے کی سکت رکھتی تھی اور نہ ہی اس ہندو شاہی فوج کے سامنے ٹھہر سکتی تھی۔ اس نے یہ جنگ ایک بالکل نئی اسٹریٹجی کے ساتھ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی فوج کے گھڑ سواروں کو 500 کے لائٹ کیولری دستوں میں تقسیم کیا اور ہندو شاہی فوج کے صرف چند ویک پوائنٹس پر انہیں اٹیک کرنے کا آرڈر دے دیا۔ یہ اسٹریٹجی کام کر گئی۔ ان متعدد حملوں میں جیاپالا کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی، جس کے بعد سبکتگین کی باقی فورسز نے بھی اس ہندو شاہی فوج پر بھرپور حملہ کر دیا۔ اس جنگ میں بھی ہندو شاہی فوجوں کو شکست ہو گئی۔ جیاپالا اور اس کے ایلائز کو غزنویوں نے دریائے سندھ کے پار دھکیل دیا۔ یوں لمغان پر ان کا قبضہ مکمل ہو گیا۔ اس جنگ کے بعد ان علاقوں میں افغان اور خلجی قبیلوں نے بھی سبکتگین کی اطاعت قبول کر لی اور اس کی فوج میں شامل ہو گئے۔ لمغان اور پشاور کے درمیان کے علاقے اب اس کی سلطنت میں شامل ہو چکے تھے۔ مزید علاقہ ہندو شاہیوں کے ہاتھ سے نکل گیا تھا، لیکن پشاور ابھی بھی ہندو شاہیوں کے پاس تھا۔ ایک خیال یہ ہے کہ اس وقت سبکتگین نے پشاور کو بھی ٹیک اوور کر لیا تھا، لیکن اگر ایسا ہوا تھا تو پھر دوبارہ جلد ہی وہ ہندو شاہیوں کے پاس واپس ان کے کنٹرول میں چلا گیا، کیونکہ اس کے بعد پھر محمود تھا جو پشاور کو غزنویوں کے کنٹرول میں لے کر آیا تھا۔ ان شکستوں نے ہندو شاہیوں کو ایک بڑے علاقے سے محروم کر دیا تھا، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ ان کی طاقت ہی ختم ہو گئی۔ ہندو شاہی ابھی بھی یہاں کی ایک طاقتور فورس تھے۔ ادب الحرب میں لکھا ہے کہ لاہور کے راجہ بھارت یا بھرت نے اپنے باپ کو قید کرنے کے بعد اس کے تخت پر قبضہ کر لیا اور وہ فوج لے کر جیاپالا کے علاقے کی طرف بڑھا کہ وہ نندنا، جہلم اور تاکیشور یعنی ٹیکسلا پر قبضہ کرے۔ آنند پالا جو کہ جیاپالا کا بیٹا تھا اور اس وقت پنجاب کا ہندو شاہی گورنر بھی تھا، اس نے اس کا مقابلہ کیا۔ دونوں کے درمیان تاکیشور کے قریب لڑائی ہوئی، جس میں آنند پالا نے لاہور کے راجہ کو شکست دے دی۔ راجہ بھارت کو لڑائی میں گرفتار کر لیا گیا۔ آنند پالا نے آگے بڑھ کر لاہور پر قبضہ کر لیا۔ لاہور میں راجہ کے درباریوں نے تاوان ادا کرنے کی حامی بھر لی، جس کے بعد راجہ بھارت کو چھوڑ دیا گیا اور اسے پھر سے راج واپس کر دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد اس کے ہی بیٹے چندرت نے 991 میں اسے ہٹا کر اس سے تخت چھین لیا۔ چندرت اور ہندو شاہیوں میں کوئی لڑائی تو نہیں تھی، لیکن جیاپالا نے یہاں ایک اپرچونٹی دیکھتے ہوئے انٹرفیئر کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور اس کے لیے جواز یہ تھا کہ ہندو ٹریڈیشنز اس طرح سے تخت ہتھیانے کی اجازت نہیں دیتی۔ ادب الحرب میں لکھا ہے کہ 998-99 میں ہندو شاہیوں نے پھر سے لاہور پر مارچ کیا اور اسے سلطنت میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جیاپالا کا بیٹا آنند پالا ایک فورس کے ساتھ لاہور کی طرف بڑھا۔ دونوں فوجوں کا سامنا سموتلا جو کہ آج کے وزیر آباد کے نزدیک ایک علاقہ ہے وہاں ہوا۔ چندرت کو شاہی فوج کے ایک دستے نے اس وقت گرفتار کر لیا جب وہ دشمن فوج کی پوزیشن دیکھنے کے لیے ایک ونٹیج پوائنٹ پر کھڑا تھا، لیکن ادب الحرب میں لکھا ہے کہ راجہ شکار کھیلنے نکلا جب ہندو شاہی فوجیوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ بہرحال لاہور اب ہندو شاہیوں کے پاس آ گیا تھا اور جیاپالا کو لاہور کا راجہ ڈکلیئر کر دیا گیا۔ سبکتگین کا انتقال 997 میں ہوا۔ اس کے انتقال کے ساتھ ہی غزنویوں اور ہندو شاہیوں میں لڑائی کا یہ پہلا فیز ختم ہو گیا، لیکن ابھی بھی اس لڑائی کے کئی دور باقی تھے۔ ان لڑائیوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہو چکا تھا جو ان دونوں کو مسلسل مصروف رکھنے والا تھا۔ جب سبکتگین کا انتقال ہوا تو اس وقت جیاپالا کی عمر بھی کافی ہو چکی تھی، لیکن ترکوں کے خلاف اس کی جدوجہد ابھی بھی جاری تھی اور ایسا لگتا تھا کہ اس نے ہار نہیں مانی۔ سبکتگین کے بعد جیاپالا کے ساتھ اس دشمنی کو اب محمود آگے بڑھانے والا تھا، اور پھر ان دونوں کے درمیان پشاور کی مشہور لڑائی ہوئی۔
ہندو شاہیوں اور غزنویوں کے درمیان لڑائیوں کے اس اگلے فیز میں کیا ہوا، یہ اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو بیل آئیکن پر کلک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔